إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالی نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور تمام انسانوں پہ اتمام حجت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. اس جزیرہ عرب میں جب کفر اور شرک اپنے زوروں پہ تھا اور جس وقت انسان کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہا تھا، عمومی طور پہ، اور غلام، یتیم بچے اور خواتین اس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے خصوصی طور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی برکت سے اور آپ کے واسطے سے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس ظلم کی چکی میں پسے ہوئے انسانوں کو آزادی عطا کی اور ان کو عزت و شرف سے نوازا. خاص طور پہ غلام اور خواتین، عورتیں، جنہیں معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا اسلام سے پہلے، اسلام نے آ کے اس عورت کو عزت نفس دی، اسے تقدس دیا، اسے عفت اور پاکیزگی سے نوازا. جو احکامات اسلام نے قرآن کی صورت میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث کی صورت میں دیے، ان تمام احکامات کے بارے میں سورہ احزاب کی ایک ہی آیت کفایت کرتی ہے، جو اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھی جا چکی ہے اور آپ حضرات کو سنائی جا چکی ہے. سورہ احزاب کی جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ کی زندگی مبارک جو ہے اور آپ خود مکمل ترین اسوہ اور نمونہ ہیں. اور یہ کہا گیا کہ تم لوگ اگر کسی کی تقلید کرنا چاہتے ہو، کسی کی متابعت کرنا چاہتے ہو، کسی کے کہے ہوئے اقوال پہ اور کیے ہوئے اعمال اور افعال پہ عمل کرنا چاہتے ہو، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ معصوم ہیں. آپ معصوم ہیں اور آپ وہ ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا حق نکلا. آپ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے، صحابہ میں سے ایک صاحب اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور آپ دیکھتے تھے کہ میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب جو آپ کے اقوال لکھا کرتے تھے انہوں نے لکھنا ترک کر دیا ہے. تو آپ نے ان سے سبب دریافت کیا. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے ترک کیا یہ سوچ کر کہ بشریت کے تقاضے کے پیش نظر
آپ پہ مختلف کیفیتیں اور حالات آتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حالت اس قسم کی ہو کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جسے لکھنا اور محفوظ کرنا مناسب نہ ہو یا ضروری نہ ہو۔ تو آپ نے اس صحابی کے جواب میں اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان ہے میری، اس سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور قرآن نے اس کی تصدیق کی یہ کہہ کر کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ احکامات جو اسلام ہمیں دیتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا حکم ہو، نجات اور فلاح اور کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ان احکامات کو ہم مانیں، وہ ہمارا ذہن انہیں تسلیم کرے یا نہ کرے، ہماری سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے رسم و رواج اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ ان مسائل میں سے ایک پردے کا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف سے اس زمانے میں خاص طور پہ غفلت برتی جاتی ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا شیوا کیا ہونا چاہیے جب اس تک کوئی بات پہنچ جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس کے جواب میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اسے دقیانوسی چیز کہہ کر ٹھکرا دیں، یا یہ کہہ کر ٹھکرا دیں کہ ہم جدید زمانے میں سانس لے رہے ہیں، آپ ہمیں خواہ مخواہ 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پردے کا تصور نہیں ہے، یا یہ کہ پردہ تو جاہل عورتوں کے لیے تھا، اس دور کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں اور اتنا پڑھ لکھ لیا ہے کہ وہ جو بھی اونچے سے اونچا منصب تھا، کوئی ایسا منصب نہیں رہا جو کہ عورت نے حاصل نہ کیا۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کی جو کتاب ہے، جس کتاب کے اندر وہ چیز ہے اور وہ چیزیں ہیں جو وحی کے ذریعے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور ان آیات کو اس لیے ہماری طرف بھیجا گیا ہے کہ ہم ان آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ آیات ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ اس کو قرآن خوانی کا ذریعہ آپ بنائیے اور خوب ثواب کمائیے، اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے پڑھ کے مرنے والوں کی روح کو ایصال ثواب بخشنے کا طریقہ گھڑیے اور ایجاد کیجیے، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ اسے سال بھر طاق میں سجائیے اور رمضان کے مہینے میں اسے اتاریے، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ اسے صرف چومیے، اچھے غلاف میں اسے لپیٹیے، خوشبو لگائیے۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے، تاکہ اس کتاب پہ عمل کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، جو اس کتاب کی آیات میں تدبر نہیں کرتے، گویا کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، قفل پڑے ہوئے ہیں۔ تدبر کا حکم اللہ نے خود دیا ہے، اور اس کتاب کے مبارک ہونے اور اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے جو اسباب اس کتاب کے اندر اللہ نے گنوائے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ احزاب کی وہ آیت، اس میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نہ کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز ہے اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے. میں نے جان بوجھ کے لفظ مومن استعمال نہیں کیا. یہ اصطلاح اسلامی اصطلاح ہے، لیکن اس اسلامی اصطلاح کو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں. کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب ان تک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم فیصلہ پہنچ جائے اس کے بعد وہ اس پہ عمل نہ کریں اور اس کے بعد وہ یہ سوچیں کہ اب بھی ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے دل کی مرضی پر عمل کریں، اگر ہم چاہیں تو اسے اپنا لیں، چاہیں تو ترک کریں. یہ گنجائش قطعاً باقی نہیں رہی. جب آپ تک حکم پہنچ گیا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب نہ کسی مسلمان مرد کے لیے جائز ہے، یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے. سورہ احزاب اور سورہ نور یہ دو وہ صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے ستر اور حجاب، جسے ہم پردہ کہہ سکتے ہیں، ان کے مسائل کو بیان کیا ہے. سورہ احزاب اور سورہ نور، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالی نے ان مسائل کو بیان کیا ہے. سورہ احزاب 22ویں سپارے میں ہے اور سورہ نور 18ویں سپارے میں ہے. 5 ہجری کو سورہ احزاب کا نزول ہوا اور اس سورت کے اندر جو آیات ہیں ان کے اندر حجاب اور پردے کے احکامات اللہ نے بیان کیے. اور سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے بعد سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئی یا سورہ نور نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالی نے اسی پردے کے احکامات کو بیان کیا ہے. سورہ احزاب میں بعض آیات ایسی ہیں جن کے اندر ظاہری الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر خطاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں سے ہے، کیونکہ ہمیں بار بار یہ لفظ ملتا ہے کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی، لیکن حقیقت میں پہلا خطاب تو امہات المؤمنین سے ہے اور بنات نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن اجمعین، لیکن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کی عورتوں تک ان احکامات کو پہنچانا چاہتا ہے. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے ستر اور حجاب کا. ان دونوں صورتوں کی آیات کو اگر ہم ملائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض احکامات وہ ہیں کہ جو خاص طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں کے متعلق ہیں، اور بعض احکامات وہ ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، مسلمان خواتین سے، اس صورت میں جس صورت میں وہ گھر کے اندر رہتی ہیں. یعنی گھر کے اندر جب وہ عورتیں رہیں گی تو ان کا گھر کے اندر جو ستر اور حجاب ہے وہ کیا ہوگا. اور بعض آیات وہ ہیں جن کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب وہ عورتیں، مسلمان عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی. سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے اس موضوع کا آغاز جس جملے اور آیت سے کیا ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، یہاں سے آغاز ہوا. پہلے یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ اب اس آیت کے بعد جو احکامات آئیں گے یہ وہ احکامات ہیں کہ جو تم پہ ابھی نافذ ہونے ہیں، تو اس سے پہلے تمہیں یہ بات بتا دی جائے تاکہ تمہارے ذہن سے کوئی بھی غلط
یا نازیبا یا نامناسب تصور اور خیال مٹ جائے اور ختم ہو جائے، جو کہ قرآن و سنت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان، فطرت ہے انسان کی کہ انسان کی زندگی میں شب و روز گزارتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اس دوران وہ اعمال کرتا ہے، افعال کرتا ہے، بعض کا تعلق اس کے دینی امور سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق دنیاوی امور سے ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں اس کے سامنے کوئی نہ کوئی شخصیت اور کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ اپنی شکل بناتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، دوستوں سے ملتے ہوئے، خلوت و جلوت کی تنہائیوں اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے، غرضے کے ہر عمل میں مرد ہو یا عورت، ان کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی فکر ایسی ہوتی ہے جس کو وہ آئیڈیل کے طور پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں اس کو، قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی بھی ہو۔ پہلے ذہنوں کو حاضر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے خیال اور فکر کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کا راج ہے تو وہ اپنے ذہن سے اس راج کو ختم کرتے ہیں۔ کسی اور کی یاد اگر دل میں بسائی ہوئی ہے اس کو کھرچ ڈالیے، اگر کسی اور شخص یا کسی فکر کو اپنایا ہوا ہے اس کو ختم کر دیجیے، یکسو ہو جائیے، ذہن اور دل کی دنیا کو خالی کیجیے، دل و دماغ کو حاضر کیجیے اور اس چیز کو دیکھیے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ اپنی حقیقت کو جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر وہ جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں جانے کہ وہ کون ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ غافل دل کی عبادت کو قبول نہیں کرتا اور نہ جہل کے زمانے میں کی ہوئی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اپنے رب کو پہچانیے، اس کے حقوق کو پہچانیے، کیونکہ جو حقوق اس کے ہیں کسی اور کو اگر آپ دے دیں گے تو یہ شرک ہوگا۔ جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی جانی چاہیے، اتنی محبت اگر آپ کو دنیا میں کسی اور شخص سے ہے، کسی مشن سے ہے، کسی فکر سے ہے، کسی جماعت سے ہے، کسی گروہ سے ہے، کسی شخص سے ہے، دنیا سے ہے، تو یہ شرک فی المحبہ، محبت کے اندر جو شرک ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ جتنی اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی جانی چاہیے، اتنی اطاعت اگر آپ دوسروں کی کرتے پھرتے ہیں تو یہ شرک فی الاطاعہ، اطاعت کا شرک ہے۔ اور اس میں جو توازن ہے وہ ہمیشہ مد نظر رہے۔ اسی لیے حبیب رب کعبہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری محبت سب سے زیادہ مجھ سے نہ ہو۔ تو اپنی اپنی محبتوں کو دیکھ لیجئے، کن کن سے آپ محبتیں کرتے ہیں، کن کن سے آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور آپ کی محبت کا معیار کیا ہے، کیسی محبت ہے آپ۔ والدہ سے بھی محبت کی جاتی ہے، والد سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اور حلال کا مال ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبتیں کی جانی چاہیے، لیکن ان محبتوں کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا یہ جو مال ہے اس مال کو اللہ نے قرآن میں خیر بھی کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس مال اور دنیا کو اللہ نے خیر بھی کہا ہے، اور اسی مال کو اللہ نے فتنہ بھی کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہی اولاد اس کو اللہ نے دنیا کی زینت قرار دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اسی اولاد کو اللہ نے فتنہ بھی کہا۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अमवालिकुम औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहु। इसका मफ़हूम क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है इसका कि अगर ये चीजें जिस तरीके पे इस्तेमाल होनी चाहिए उस तरीके पे इस्तेमाल हो, जितनी मोहब्बत इनसे करनी जायज है उतनी मोहब्बत हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप हदों से तजावुज करेंगे तो फिर ये चीज आपके लिए वबाल और अजाब का बायस बनेगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत की जानी चाहिए इतनी मोहब्बत किसी और से अगर आप करेंगे ये शिर्क हो जाएगा। और इस तवाज़ुन को अगर आपने बिगाड़ दिया, ये तवाज़ुन आपने बरकरार रखा, दोनों मोहब्बतें बराबर रखी आपने, दुनिया और दुनिया वालों से भी उतनी ही मोहब्बत और अल्लाह उसके रसूल से भी उतनी ही मोहब्बत, तो दोनों मोहब्बतें बराबर हो गई। ये हो गया शिर्क फिल महब्बा। और अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मुकाबले में दूसरों की मोहब्बत बढ़ गई तो ये शिर्क से कहीं ज्यादा बड़ा जुर्म हो गया। सही तवाज़ुन क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों पे फौकियत ले जाए, ज्यादा हो, पहले हो, उसके बाद दूसरों से मोहब्बत करें। ये नुक्ता समझाने के लिए पहले पर्दे के मसाइल बयान करने से पहले ये कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। किसी शख्स की तरफ अगर निगाह तुम्हारी उठनी चाहिए तो वो सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसकी मानोगे और उसके कहे हुए अक़वाल पे अमल करोगे तो दीन और दुनिया में फलाह और कामयाबी है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और उसके मुकाबले में अगर ऐसा नहीं होगा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। और अगर अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानोगे तो गुमराह हो जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। उसके बाद इरशाद फरमाया कि या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। इस आयत का आगाज या निसा अन्नबी से हो रहा है, लेकिन इससे मुराद सिर्फ उम्महातुल मुमिनीन नहीं है, उनके वास्ते से अल्लाह ताला पूरी उम्मत की मुस्लिम खवातीन से खिताब कर रहा है। और ये जो सत्र और हिजाब है ये सिर्फ औरतों ही का मामला नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जीनत और सत्र पोशी के लिए लिबास को बनाया है। और जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, इस लिबास को देते हुए और बनाते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लिबास दो किस्म के हैं। एक लिबास तो वो कि जो तुम पहनते हो जीनत के लिए और सत्र पोशी के लिए, जिस्म को छुपाने के लिए, एक तो ये लिबास है, ये लिबास भी तुम्हें अल्लाह ने दिया है। और एक दूसरा लिबास है जिस लिबास के बारे में तुम कोई खबर नहीं रखते, तुम्हारी दुनिया सिर्फ जाहिरी लिबासों तक महदूद है। तुम जब खरीदारी करते हो तो जाहिरी लिबासों की खरीदारी करते हो, नित नए फैशन देखकर नित नए कपड़े खरीदते हो, लेकिन कभी तुमने इस वाक़े की खबर भी ली है, कभी तुमने इस तरफ की तवज्जो दी है कि जिस मालिक ने और खालिक ने तुम्हें ये लिबास दिया है उसने इस लिबास के साथ एक दूसरा लिबास भी तुम्हें दिया था। ये अलग बात है कि तुमने उसे खो दिया, तुमने उसे जाया कर दिया। और वो लिबास हकीकी लिबास है। हकीकी लिबास वो था वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। सूरह आराफ में फरमाया कि जो तक़वा वाला लिबास है ना, ये अच्छा लिबास है।
تمہارے ظاہری لباس سے عمدہ لباس ہے، اچھا لباس ہے، افضل لباس ہے، وہ تقوی والا لباس ہے۔ اور اس لباس کی اہمیت اتنی ہے کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے جنت میں لغزش ہوئی اور انہوں نے اس میوے کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو فرمایا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل کیا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة۔ سب سے پہلا رد عمل کیا ہوا؟ اللہ کی نہ مان کر فلما ذاق الشجرة، جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے میوے کو چکھا، ذاق یذوق ذوقا، کھایا نہیں چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان کی ستر پوشی اللہ نے جس لباس سے کی تھی وہ لباس اتر گیا، ستر کھل گئے دونوں کے۔ وطفقا يخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت میں ادھر ادھر بھاگتے رہے اور درختوں کے پتے انہوں نے لے کر اپنی ستر پوشی کی دونوں نے۔ آپ نے دیکھا کہ جو تقوی کا لباس تھا اس کی کتنی اہمیت تھی۔ ظاہری لباس اس وقت تک قائم رہا جب تک تقوی والا لباس قائم رہا، جب اس لباس کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا تو ظاہری لباس کو بھی اللہ نے ہٹا دیا۔ اور اس واقعے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شیطان نے سجدے سے انکار کے بعد سب سے پہلا جو جرم کیا ہے وہ یہ کیا اس نے کہ اس نے ہمارے جو بابا اور حضرت حوا تھی علیہم السلام ان کے لباس اتروا دیے۔ اور کیسے اتروائے؟ فرمایا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ حرکت کیوں کی؟ لیبدی لهما، یہاں پہ لام نتیجے اور سبب کا لام ہے، اور یہ قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے۔ مثلا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لہو لعب کی چیزیں خریدتے ہیں، جو گناہ کی چیزیں خریدتے ہیں، اور جو یہ پوچھتے پھرتے ہیں مفتیوں سے، اور جن کے قرب قیامت ہے تو سوال کرنے والوں کے سوال بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، جو جواب دیتا ہے وہ بھی بڑے عجیب جواب دیتا ہے۔ تو مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم جب دفتر چلے جاتے ہیں اور ہمارے جانے کے بعد ہماری بیویاں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو اگر وہ VCR پہ فلم دیکھ لیں تو گناہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی بری فلم نہیں دیکھتے، بس عام سی فلم دیکھتے ہیں، آخر دل کیسے بہلائیں ہماری چہیتی بیویاں؟ تو ہماری غیر موجودگی میں اگر ہم فلم دیکھ لیں تو کیا قباحت ہے؟ اور مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہاں اگر اس میں کوئی ایسی ظاہری برائی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، سورہ لقمان کی یہ آیت اس دور کے ٹی وی اور VCR کے بارے میں ہے۔ لہو الحدیث، باتوں کا کھیل، باتوں کا کھیل۔ ٹی وی اور VCR فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ باتوں کا کھیل ہی تو ہوتا ہے۔
اور فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ جس چیز کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو دیکھ لیا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو یہ آنکھوں کا زنا ہے جس کے جائز ہونے کا فتویٰ مفتی صاحب دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ استفت قلبک ولو افتاک الناس. تم فتوے تو پوچھتے پھرتے ہو لیکن اپنے دل کی خبر لو کہ کیا تمہارا دل تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ چیز دیکھنی جائز ہے؟ کیوں کہ فطرت اللہ نے برائی پہ نہیں بنائی. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ ایمان کے ساتھ جو یہ کہہ سکے کہ یہ کام جائز ہے، بہانے بنائیں الگ بات ہے، تعویل کریں الگ بات ہے، اور عذر پیش کریں الگ بات ہے، لیکن ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان چیزوں کا دیکھنا جائز ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنے دل سے پوچھو دل کیا کہتا ہے. دل یہ کہتا ہے کہ یہ چیز بری ہے. جب یہ چیز بری ہے تو پھر اپنے گھر میں تم نے اس چیز کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کاش کہ یہ بات ان تک بھی پہنچ جائے جو جمعرات اور جمعے کو لمبی لائنیں لگا کے دکانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان دیوسوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے جو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں انتظار میں اور اپنی بیویوں اور بہوؤں اور بیٹیوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے دکاندار سے فلم لے آؤ. یہ دیوس ہے. معاف کیجیے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس وہ ہے جو اپنے گھر کی عزت پہ خوش ہو، جو محرم ہے اس کا، بیوی، بیٹی، بہو، ماں، ساس، کوئی بھی خاتون، وہ باہر نکلتی ہے بغیر پردے کے میک اپ کر کے، اور اسے پتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کی شرم، حیا، غیرت، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اس کا جنازہ کب کا نکل چکا. تو یہ دیوس ہے. دیوس کی قسمیں ہیں نا، تو یہ چھوٹی سی قسم ہوگی، پہلی قسم ہوگی. جس طرح فرمایا کہ سود جو ہے، سود حرام ہے، اور سود کے جو گناہ ہیں اور جو عذاب ہے اس کے کئی درجے ہیں. فرمایا سب سے کم تر درجہ یہ ہے جو سود لیتا ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے، سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. 73 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے، اس کے بعد 2، 3، 4، 5، 70 تک اور 73 تک آپ جائیے. فرمایا حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، 1 درہم سود کا لینا تساوی 36 زنیہ. صحیح حدیث ہے. 1 درہم یا 1 دینار سود کا 36 زنا کے برابر گناہ ہے اس کا. سورہ احزاب کی آیت، یا نساء النبی. تو بات چلی تھی اس لام سے کہ جو سورہ اعراف میں ہے. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے جو سب سے پہلا جرم کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا. لہما، ان دونوں کے دل میں کیوں؟ کس لیے؟ لیبدی لہما ما بغی عنہما من سوآتہما، تاکہ لیبدی میں لام نتیجے اور سبب کا ہے، تاکہ وہ چاہتا یہ تھا کہ ان دونوں کے ستر جو ہیں وہ کھل جائیں اور یہ ننگے ہو جائیں. یہ چاہتا تھا. اور سورہ لقمان کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو حرام آلات خریدتے ہیں، موسیقی یا دوسرے آلات جو کہ حرام ہیں، جو لوگ ان کو خریدتے ہیں تو فرمایا کہ یہ خریداری اس لیے ہوتی ہے، یہ لوگ ان اشیاء کو اس لیے خریدتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ شیطان کیا کرے گا؟
لیضل عن سبیل اللہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو اللہ کا راستہ ہے اس سے یہ لوگ بہک جائیں گے. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نبی کے گھر والیوں سے، اور خطاب خاص ان سے ہے، عام پوری امت سے ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کیا کرو؟ فلا تخضعن بالقول. اس آیت سے پردے کے احکامات کا آغاز ہو رہا ہے. پہلے جو آواز کا فتنہ ہے اس سے اللہ خبردار کرتا ہے، اور باقی پردے کے مسائل بعد میں آئیں گے. سب سے پہلی چیز اللہ نے ذکر کی کہ نبی کی گھر والیوں، چونکہ حجاب کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، نازل ہونے ہیں، اور صحابہ نبی کی گھر والیوں سے سوالات پوچھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. صحابہ کے اندر صحابہ بھی ہیں اور صحابہ کے اندر وہ منافق بھی ہیں جو ظاہری طور پہ مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کیا کرو؟ فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں، میٹھے لہجے میں کسی شخص مرد سے بات نہ کرو. وقلن قولا معروفا، ٹھیک ٹھاک کھرے لہجے میں بات کرو. یہ پہلا حکم آیا، اور یہ آواز کا فتنہ ہے. اس لیے تمام فقہا کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک اور تابعین اور سلف صالحین کے نزدیک عورت اذان نہیں دے سکتی. عورت کے لیے اذان دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کی آواز میں فتنہ ہے. عورت جب بولتی ہے تو اس کی آواز میں فتنہ ہے. اس لیے فرمایا کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، اور عورت مردوں کو جماعت نہیں کرا سکتی. عورت عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو. اور فرمایا کہ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، اور عورتوں میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو حافظہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا جو فضل ہے وہ صرف مردوں پہ نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس امت میں ایسی فاضلہ خواتین موجود ہیں جو قرآن کی حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، عالمہ ہیں. سینکڑوں ہزاروں ایسی خواتین ہیں جو کہ قرآن و سنت کے تمام علوم سے آراستہ ہیں. تو فرمایا کبھی ایسا ہو کہ امام صاحب سے غلطی ہو جائے اور مردوں میں کوئی شخص جواب نہ دے سکے، تو اب عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ امام صاحب کی غلطی کے بارے میں امام صاحب کو آگاہ کریں، تنبیہ کریں. تو مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ یا وہ غلطی بتائیں، اور اگر امام صاحب سے کوئی سہو ہو گیا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کو متوجہ کریں. لیکن فرمایا کہ جب عورت کا معاملہ آئے، اگر وہ آواز نکالتی ہے امام صاحب کو لقمہ دینے کے لیے یا اسے سہو سے متوجہ کرنے کے لیے صحت اور صحیح عمل کی طرف، اس کی آواز فتنہ ہے. فرمایا کہ عورت لقمہ نہیں دے سکتی، عورت غلطی پہ متوجہ نہیں کر سکتی، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتی، بلکہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا تالی کی شکل میں نہیں ہوگا جس طرح تالی بجائی جاتی ہے، بلکہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ دوسرے ہاتھ کو مارے گی. کیونکہ اگر ہتھیلیاں ملائیں تو پھر تالی بج جائے گی، اور عورت اگر تالی بجائے یا مرد تالی بجائے وہ بھی فتنہ ہے. اب تالی کی بات چلی ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ عام طور پہ تقریر کرتے ہوئے یا جلسوں وغیرہ میں کسی مقرر یا کسی شخص کو داد دیتے ہوئے تالیاں پیٹی جاتی ہیں اور بے ہنگم شور ہوتا ہے. ایک یہ غرب کی عادت ہے، یہ ہماری عادت نہیں ہے. تالیاں پیٹنا اور تالیاں بجانا یہ ان کا کام ہے جن کو شرم اور حیا سے کوئی دور تک کا واسطہ نہیں. ہمارا یہ دستور ہونا چاہیے کہ جب کوئی مقرر اچھی بات کرتا ہے یا کسی کی حوصلہ افزائی کریں، ہم ہمت افزائی کریں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس قسم کے جملے کہیں. تالیاں بجانا یہ منع ہے. کاش کہ ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے کالجوں میں اور ہماری یونیورسٹیز میں یہ بات رائج ہو جائے کہ وہاں پر تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا اور دوسری جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے
اس سے طلبہ کو بچنے کی تلقین کی جائے. یہ اخلاق ہے. اخلاقیات کا درس دوسرے درسی نصاب سے پہلے ضروری ہے. اور کاش کہ اللہ تعالی ہمارے ہاں کسی ایسے مخلص شخص کو پیدا کرے جو اس طرف توجہ دے کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں یہ ہنگامے نہ ہوں. بچوں کو اور بچیوں کو درس اور کورس کی کتابیں پڑھنے سے پہلے یا ان کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی درس دیا جائے. تو عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لقمہ دے، بلکہ وہ ایک ہتھیلی کی پشت جو ہے اس پر دوسری ہتھیلی کو مارے گی. اس طریقے پہ وہ متوجہ کرے گی لوگوں کو یا امام کو کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو اسلام عورت کو امام بننے کی اجازت نہیں دیتا، جو قرآن اور جو سنت عورت کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، جو اسلام اور قرآن و سنت عورت کو صف کے آگے، عورتوں کی صف کے آگے، مردوں کی نہیں، عورتوں کی جماعت ہے، سب سے آگے کھڑی ہونے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام یہ اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ ایک عورت وزیر اعظم بنے، یا ایک عورت قومی اسمبلی کی ممبر بنے، یا ایک عورت صوبائی اسمبلی کی ممبر بنے، یا ایک عورت ٹی وی پہ آئے، ریڈیو پہ آئے، خبریں پڑھے، یا ایک عورت مقررہ بنے، یا ایک عورت گانا گائے، یا ایک عورت ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں کام کرے، یا اسٹیج ڈراموں میں کام کرے، یا وہ ماڈل گرل کے طور پہ کام کرے، اپنے لباس اور اپنے جسم اور اپنی آواز کی نمائش کرتی پھرے، یا وہ اپنی آواز اور اپنے لباس اور اپنے جسم سے مسافروں کا دل لبھائے، ایئر ہوسٹس بنے، یا نرسنگ کا پیشہ اختیار کر کے مریضوں کو خوش رکھے. اسلام کیسے اجازت دیتا ہے؟ اور جب نبی کی بیویوں کو یہ اجازت نہیں ہے جو کہ سب سے مقدس عورتیں ہیں، تو کیا 1500 سال کے بعد آج یہ اجازت مل سکتی ہے عورتوں کو کہ وہ یہ کہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے؟ یا وہ فتوے دیتی پھرے کہ اسلام میں تو جائز ہے سب کچھ؟ قرآن و سنت تو یہ کہتا ہے کہ عورت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کو ماننا ہے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور کتاب ہے تمہاری تو وہاں یہ بات شاید لکھی ہوئی ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. کیوں؟ فرمایا کہ تم جو عورتیں ہو، تم جب کسی مرد سے بات کرو نرم لہجے میں بات نہ کرو. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. میٹھے لہجے میں بات نہ کرو. تمہارے لہجے کی مٹھاس اور تمہارا نرم رویہ یہ اللہ نے خاص کیا ہے تمہارے شوہر کے لیے، تمہارے والد کے لیے، تمہارے بیٹے کے لیے، تمہارے بھائی کے لیے، یا وہ رشتے کا جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا جو محارم ہے. لیکن وہ مرد جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ماموں زاد بھائی ہو، پھوپھی زاد بھائی ہو، چچا زاد بھائی ہو، یا گھر والے کا شوہر کا بھائی ہو، یا گھر والے کے دوست ہوں، ان سے تم گپ شپ لگاتی پھرو. قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ وبا اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بڑے برے طریقے سے پھیل رہی ہے. فیملی میٹنگز جو ہوتی ہیں یا آپس میں جو ملتے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس سے بات کرو، یہ اس سے بات کرو. حد ہے یعنی بے حیائی کی. امہات المؤمنین جو کہ امت کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں ہم مزید آگے چل کے پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیات میں کہ ایک تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے ان کے لیے کہ یہ مردوں سے نرم لہجے میں بات نہیں کریں، اور فرمایا کہ ایک حکم تم دونوں کے لیے برابر ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم ان سے کوئی سوال بات پوچھا کرو، کوئی بات کیا کرو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ آگے مسئلہ آئے گا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. نرم لہجے میں خاتون کسی بھی مرد کے ساتھ بات نہ کرے، کیونکہ وہ نرم لہجے میں بات کرے گی تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، جو برا آدمی ہے، وہ عورت کے اس نرم لہجے سے کچھ اور مطلب لے لے گا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ نبی کی گھر والیوں کے لیے ہے، اور ان کے ذریعے پوری امت کی عورتوں تک پہنچا ہے. آواز کا فتنہ، یہ بات کرتے ہوئے نرم لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے بلکہ کھرا لہجہ ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور کھری بات کرو، صحیح بات کرو. مردوں سے اگر بات کرنا ضروری ہو
کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بات کرنی ضروری ہو، تو اس صورت میں آپ بات کر سکتی ہیں، مردوں سے بات کر سکتی ہیں آپ، لیکن آپ نرم لہجے میں بات نہ کریں، میٹھے لہجے میں بات نہ کریں، تاکہ کسی شخص کے دل میں اگر برائی ہے اور برائی کا خیال ہے تو وہ آپ کے کھرے لہجے سے اس برائی کو دل سے نکال دیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جس طرح میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے باہر گھوما کرتی تھیں چودراہنیں بن کے، اس طریقے پہ تم باہر نہیں پھر سکتی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ، تبرج آپ سب سمجھتے ہیں، بروج جمع ہے برج کی، اور برج اس مینار یا اس گنبد یا اس حصے کو کہتے ہیں کسی بھی عمارت کا جو عمارت سے زیادہ اور ہٹ کے ابھرا ہوا ہو، اونچا ہو یا ابھرا ہوا ہو، نمایاں ہو، وہ ہوتا ہے برج، اپنی اونچائی کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برج مینار ہے، گنبد ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو نمایاں کر کے باہر نہ نکلو، تمہاری اصل جگہ کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرنا یہ یا تو قرار سے ہے اور یا وقار سے ہے، کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو، بیٹھی رہو سنجیدگی سے، حیا سے، شرم سے، اور بناؤ سنگھار کر کے اپنے جسم کو نمایاں کر کے، اپنے لباس کو نمایاں کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہ حکم اللہ کا ہے، قرآن کی آیات ہیں، صریح آیات ہیں، منسوخ نہیں ہوئی، موجود ہیں، ان کا حکم موجود ہے۔ یہ آیات کس کے لیے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عورت کا جو اصل مرکز ہے وہ اس کا گھر ہے، وہ کلب نہیں ہے، وہ فیکٹری اور کارخانہ نہیں ہے، وہ اسمبلی نہیں ہے، وہ حکومت کرنا نہیں ہے، اس کا جو اصل مرکز ہے وہ گھر ہے۔ گھر میں وہ محفوظ رہتی ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے، بری نظر سے، بری نگاہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے، لگ جاتا ہے اس کے ساتھ۔ آواز کا فتنہ اور اس کے بعد لباس کا فتنہ، کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا لباس عورت کو پہننا چاہیے۔ تو پہلا حکم یہ تھا کہ لباس سے پہلے جو آواز ہے عورت کی یہ بھی حجاب میں شامل ہے، ستر میں شامل ہے۔ ستر صرف برقعے کا نام نہیں ہے، کیونکہ کئی برقعے ایسے ہوتے ہیں کہ ان برقعوں کو پہننے کے بعد بھی وہ جو شرعی پردہ مطلوب ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس میں۔ اور کئی چادریں وہ ہیں جن چادروں کو پہن کر بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ چادر خود اتنا بڑا فتنہ ہوتی ہے کہ اس چادر کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس عورت کی جو چال ہے اس کے اندر بھی حجاب ہے، اس کا لباس بھی حجاب والا ہونا چاہیے، لباس بھی اور اس کی آواز بھی، اس کا چلنا بھی۔ تو لباس سے پہلے آواز کے فتنے کا ذکر کیا، کیونکہ حجاب کے احکامات نازل ہونے سے پہلے تک صحابہ ازواج مطہرات سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی گھر والیاں پردہ کیا کریں۔ گھر سے باہر نکلتے نہیں، فرمایا گھر کے اندر،
گھر کے اندر، گھر سے باہر نکل کے جو پردہ کرنا چاہیے اس کے احکامات بعد میں آئے ہیں. میں گھر کے اندر پردہ اس طریقے پر کیوں کہ یا رسول اللہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہر قسم کا آدمی داخل ہوتا ہے، صحابہ بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، دیکھیے ادب، اللہ کے ساتھ ادب کیا ہے. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر اللہ نے 18 جگہ تقریباً احکامات نازل کیے ہیں قرآن میں اور حدیث میں. یہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں نا شکرانہ طواف کے بعد، واجب ہے یہ کس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ خیال آیا کہ طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے؟ حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. اللہ نے فوراً آیت نازل کی کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو مصلی، تم مصلی بناؤ اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھو. تو آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، دیکھیے ادب بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18 جگہ یا ایک روایت میں 4 جگہ یا کم و بیش جتنا بھی ہے متفق علیہ روایات میں جس پر جتنی چیزوں پر اتفاق کو فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں یعنی کہنا یہ چاہیے تھا ان کو کہ میری رائے کے مطابق اللہ نے فیصلہ دیا. لیکن ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق میری رائے بھی ہو گئی. اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ، جس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو آپ حضرت عباس نے جواب دیا کہ بڑے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا. ادب، قرآن نے ادب سکھایا ہے کہ ادب جو ہے ادب سے سب کچھ ملتا ہے. اہل اللہ کا ادب ضروری ہے، علماء حق کا ادب ضروری ہے، اولیاء اللہ کے ہاں جب حاضری ہو ادب ضروری ہے. صحابہ کو اللہ نے ادب سکھایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے گفتگو کرنی چاہیے اور کس طریقے پہ ان کو گھر سے پکارنا چاہیے، بلانا چاہیے. لوگ آتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ کا نام لیتے تھے، اللہ نے فرمایا بے ادبی ہے، نام لے کے مت پکارو. آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، اللہ نے منع کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو آگے. کیوں اور کیسے آگے بڑھنا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا یہ ہے کہ جب تم تک ایک بات پہنچ جائے، اللہ کا حکم یہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے. اب تمہارے لیے گنجائش نہیں کہ تم یہ کہتے پھرو کہ نہیں ہم نے فلاں صاحب سے یوں سنا ہے یا فلاں حضرت صاحب نے یوں فرمایا ہے یا ہمارا تو یہ مسلک ہے، ہم نے تو یوں سنا ہے، ہم تو اسی پہ عمل کرتے ہوئے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو، ہماری حد ہے. قرآن ادب سکھاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اسی لیے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو اتنے محو ہوتے تھے وہ آپ کے دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے میں، اگر پرندہ آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جائے بآسانی بیٹھ سکتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم نازل کیا کئی ایسی جگہوں پہ اور کئی مرتبہ جہاں میرا ارادہ بھی وہی ہو گیا کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ اللہ نے حکم بھیج دیا. اس لیے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر تمہاری زبان جو ہے یہ حق ہے، تمہاری زبان سے حق بات نکلتی ہے. تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات پردہ کیا کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستر و حجاب اور پردے کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جتنے مسائل ہیں پردے کے
ان کو اللہ نے دو صورتوں میں مکمل طور پر بیان کر دیا، سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں۔ جو باقی چیزیں ہماری باقی ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اپنے درس کی اگلی نشست پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالی نے حجاب کے احکامات کے نزول کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے اس آیت کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی آیت میں گھروں میں پردہ لٹکانے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ مرد اور عورتیں باہم مل کے نہ بیٹھیں اور نہ بغیر پردے کے ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک، یہ حضرت انس وہ ہیں کہ جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں انس بن مالک، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ یا رسول اللہ اپنی جو ازواج مطہرات ہیں امہات المؤمنین ان کو حجاب کا حکم دیں۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت حجاب نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور اسی آیت میں آگے چل کے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، گفتگو اگر کرنی ہو خواتین سے تو وہ پردے کی اوٹ سے، پردے کے پیچھے سے آپ گفتگو کریں گے۔ تو اس آیت کو علماء نے آیت حجاب کا نام دیا۔ اس آیت نے نازل ہونے کے بعد یہ بتایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم خواتین کے ساتھ بغیر پردے کے سامنے آ کر گفتگو کریں۔ اگر ضرورت پڑتی ہے گفتگو کی تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوگی، اور عورتیں جس طریقے سے مردوں سے گفتگو کریں گی اس کا طریقہ بھی سورہ احزاب کی آیات میں اللہ نے بتا دیا کہ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں عورتیں مردوں سے، بلکہ ٹھوس لہجہ ہو، سنجیدگی اور وقار والا لہجہ ہو۔ یہ آیت حجاب تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مزید احکامات اسی ستر اور حجاب سے متعلق نازل کیے، اور تمام احکامات جن کا تعلق پردے سے ہے 2 صورتوں میں نازل ہوئے ہیں، سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں۔ سورہ نور میں آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک اللہ تعالی نے مزید احکامات بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ اس معاشرے میں یہ دستور تھا کہ بغیر اجازت طلب کیے ہوئے اور بغیر سلام کے لوگ دوسروں کے گھروں میں بلا دھڑک داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو آداب سکھائے اسلام نے ستر اور حجاب کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، جب کسی کے ہاں جاؤ تو سلام کرو اور اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت مل جائے تو تب اس گھر میں داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوٹ جائیے، اس وقت صاحب خانہ گھر پہ موجود نہیں ہے، یا اگر گھر والا یہ کہے کہ میں مشغول ہوں تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَارْجِعُوا،
تو تم لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان مردوں اور خواتین کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، یہ ارشاد فرما کر کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اہل ایمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اتفاقاً ایک مرتبہ نظر غیر محرم پہ پڑ جائے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے دوسری مرتبہ نگاہ اس پہ ڈالو گے تو یہ اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نگاہ ہے، یہ جو نظر ہے، سہم من سہام ابلیس، یہ ابلیس کے جو تیر ہیں ان تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو کہ صحیحین میں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عضو انسان کا زنا کرتا ہے، اور فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ یہ اس چیز کو دیکھیں اور اس جگہ پڑھیں جس جگہ کے دیکھنے، جس چیز کے دیکھنے اور جہاں پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ نگاہ اور یہ نظر جو اللہ نے دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ صرف ان چیزوں کو دیکھا جائے جن کا دیکھنا آپ کے لیے حلال ہے، آپ کے لیے جائز اور روا ہے۔ غیر محرم عورتوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہیں حرام چیزوں کا دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے جن کا دیکھنا مسلمانوں پہ حرام کیا گیا ہے۔ اور مزید اس میں تفصیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کس چیز کا دیکھنا حلال ہے اور کس چیز کا دیکھنا حرام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے اور اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے لوگ تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے اور اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے لوگ تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت نے جو واضح حکم دے دیا وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے دیکھے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ بھائی ہیں۔ حج کے سفر کے دوران ایک عورت آتی ہے اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی ہے، اور اس وقت جس وقت وہ مسائل دریافت کرتی ہے اس کے چہرے پہ پردہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما ٹکٹکی باندھ کے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اتنی زور سے حضرت فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری طرف پھیرا کہ اس شدت کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی گردن اور چہرے پہ درد ہو رہا ہے، اور آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو دیکھے۔ اس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت کی، اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم جو کہ مردوں کو دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ جو نگاہوں کی حفاظت ہے اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ نگاہوں کی حفاظت کیجیے اور جب آپ گھر چلے جائیں تو پھر آپ کی کھلی چھٹی ہے، جسے چاہیں آپ دیکھیے۔ بعض لوگوں نے غلط تعویل کی ہے اس آیت کی، یہ کہہ کر کہ یہ تو راستے پہ چلتے ہوئے اگر کسی جگہ آپ کی نظر پڑ جائے تو پھر اسے آپ پھیر لیجئے اور دوسری مرتبہ نظر مت ڈالیے۔ اس سے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اور نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ راستے پہ چلتے ہوئے مسلمان مردوں کو چاہیے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اور نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ
کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو باہر نکل کر اپنی نکاحوں کی حفاظت کریں۔ یہ عام حکم ہے۔ گھر کے اندر بھی وہ عورتیں اور وہ خواتین کہ جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، چچا بہنیں ہیں، پھوپھی زاد بہنیں ہیں، ماموں زاد بہنیں ہیں، اور وہ تمام عورتیں کہ جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ ان کو آپ دیکھیں۔ صرف ان خواتین کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہے، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، چچی ہیں، وہ رشتے ساس ہیں، وہ رشتے اور وہ خواتین کے جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے آپ پر ان کا نکاح۔ ان خواتین کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ عورت اور ہر وہ خاتون کے جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، باہ وہ قریب ترین رشتہ کیوں نہ ہو، آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے چہرے کو دیکھیں یا اس کے جسم کو دیکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وإیاکم والدخول علی النساء، کہ خبردار بہت احتیاط کرو، ڈرو عورتوں کے پاس بیٹھنے، عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے احتیاط کرو۔ پوچھا گیا کہ قیل الحم یا رسول اللہ، یہ صحیحین میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس بیٹھنے سے ڈرو، مت بیٹھو۔ پوچھا گیا کہ الحم یا رسول اللہ، دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الحم الموت، دیور کا بیٹھنا یہ تو موت ہے۔ دیور کا اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھنا یہ تو موت ہے۔ موت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ اشد ہے، زیادہ بڑا جرم ہے کہ دیور اپنی بھابھی کے ساتھ خلوت میں بیٹھے یا اس کے ساتھ کو گپ شپ لگائے یا اس کے ساتھ کو ہنسی مذاق کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیور پہ کوئی بھی شک نہیں کرتا۔ دیور کے مقابلے میں جو دوسرے رشتے ہیں ان پہ تو شک و شبے کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن دیور پہ شک نہیں ہوتا۔ اور شیطان وہ تمام راستے تلاش کرتا ہے جن راستوں پہ چل کے وہ آسانی سے ابن آدم کو گمراہ کر سکے۔ اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الموت، دیور کا خلوت میں اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھنا یہ تو موت ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ دیور تو دیور ہے، یہاں تو دوست بھی جن سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، صرف دوستی کے ناطے وہ دوسروں کی بیویوں کو بھابھی بھابھی کہہ کر پکارتے ہیں، اور ستر اور حجاب کا کوئی نام بھی ان کے درمیان نہیں ہوتا۔ سگے دیور کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر حجاب کے اپنی بھابھی کو دیکھے، تو کسی دوست کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ کسی دوست کی بیوی کو بغیر حجاب کے بغیر پردے کے دیکھے، اور کسی دوست کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے دوست کو دکھائے اور اپنی بیوی کی نمائش کرتا پھرے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، یہ جو پردے کے احکامات ہیں یہ وہ احکامات ہیں کہ جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اور ہمارے اس دور میں اس قسم کے منافق موجود ہیں جن کے نام مسلمانوں والے نام ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو وہ تمام رسمیں انجام دیتے ہیں جو کہ مسلمان انجام دیتے ہیں، اور یہی وہ منافق ہیں کہ جو قرآن کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں جن آیات میں حجاب اور پردے کا حکم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منافق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ منافق کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کھلم کھلا اپنے نفاق کا اظہار کرے۔ منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں
کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتا ہے، اسلام کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ شخص کو جو کھلم کھلا پردے کا انکار کرے وہ منافق نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی 6600 یا اس سے زیادہ کم و بیش جتنی آیات ہیں، کسی ایک آیت کا انکار کرنا یا کسی ایک حکم کا انکار کرنا، یہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے کسی مسئلے کی غلط تعویل کرنا، اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرنا۔ تو جو لوگ پردے کا انکار کرتے ہیں وہ تو سرے سے مسلمان نہیں ہے۔ کاش کہ ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہو کہ وہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کر دیں کہ ہم کافر ہیں اور ہم پردے کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اور دوسرا گروہ ان منافقوں کا ہے جو منافق کتابیں لکھتے ہیں اور اخبارات میں مضمون لکھتے ہیں اور ٹی وی اور ریڈیو پہ ان کے انٹرویوز آتے ہیں اور ان کی تقریریں نشر کی جاتی ہیں اور مذاکرہ نشر ہوتا ہے۔ اس مذاکرے میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں۔ اکثر مذاکروں کا عنوان یہ ہوتا ہے اسلام میں عورت کے حقوق، یا ہمارے ملک میں نام لیا جاتا ہے کہ عورت کے حقوق، اور پھر اس پہ مذاکرہ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پردہ رائج کر دیا گیا تو آپ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو مفلوج کر دیں گے، آپ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو اپاہج کر دیں گے۔ اور یہ دور وہ دور ہے کہ خواتین پڑھی لکھی، جو جاہل اور گوار خواتین تھی ان کا زمانہ گزر گیا۔ اب جن خواتین نے تعلیم حاصل کی ہے، جو تعلیم یافتہ ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ گھر میں بند کر سکتے ہیں؟ یہ تو ظلم ہے۔ تو پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور وما ربک بظلام للعبید، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تیرا رب صرف وہ حکم دیتا ہے جس حکم اور جس کام کے کرنے پر انسان قادر ہو کر سکے۔ آج تک کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ اس حکم پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل۔ حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، کوئی بھی چیز ہو، تمام چیزیں انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، اور ان آیات کو قرآن پاک میں محفوظ کر لیا گیا۔ یہ آیات اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی آیات ہیں، تو مسلمان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان آیات کو مان لے۔ وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے یہی حکم جو کہ مردوں کو دیا، یہی حکم اللہ نے عورتوں کو بھی دیا کہ جس طریقے پہ مرد، مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو دیکھے، اسی طریقے پہ کسی مسلمان عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ان مردوں کو دیکھے جن مردوں کا دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور نگاہوں کی حفاظت کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ نے حکم دیا ہے شرمگاہ کی حفاظت کا، اس لیے کہ نگاہ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ کسی بھی چیز کو دل یا تو قبول کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز یا تو انسان کے دل کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، یا انسان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ انسان جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے، محسوس کرنے کے لیے اللہ نے جو چیزیں سنی جاتی ہیں وہ کانوں کے ذریعے سنی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کا ذائقہ چکھا جاتا ہے اس کے لیے اللہ نے زبان بنائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں انسان فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے لیے اللہ نے دل بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو تم جو کچھ سنتے ہو اور جو کچھ دیکھتے ہو اور جو کچھ سوچتے ہو،
ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے سامنے تم نے جواب دینا ہے۔ دل اس وقت سوچتا ہے جب نگاہیں کسی چیز کو دیکھ لیں، اس لیے کہ فیصلہ دل کرتا ہے، اور دل اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک دل کو تمام اطلاعات موصول نہ ہو جائیں، یا سن کر اور یا دیکھ کر۔ اب نگاہیں جس چیز کو دیکھتی ہیں، دیکھنے کے بعد یہ جو دیکھنا ہے اس کو وہ دل کے حوالے کرتی ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کو دیکھا ہے۔ اب دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے بار بار یا اس کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کتنے چیزیں وہ ہیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم سب سے پہلے دیا گیا، اس لیے کہ نگاہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد پھر دل یہ چاہتا ہے کہ اب اس چیز کو دیکھا جائے۔ تو عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ابو داؤد اور ترمذی اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے کہ ایک نابینا شخص آپ کی خدمت میں حاضری دیتا ہے، اور ایک روایت میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ تھے، اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کو کہ تم اندر پردے میں چلی جاؤ۔ تو یہ عرض کرتی ہیں کہ الیس هو الاعمى یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، تو نابینا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو اندھا اور نابینا ہے، تم تو اندھی نہیں۔ یہ ارشاد فرما کر دونوں سے یہ حکم دیتے ہیں، آپ وہی کہتے ہیں کہ تم اندر پردے میں چلے جاؤ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی کہ وہ ان کے نابینا، پاک ستھرے، صاف اور اس صحابی کو دیکھیں جس صحابی کی وجہ سے عبس و تولی سورت نازل ہوئی۔ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ وہی صحابی ہیں جن کی وجہ سے عبس و تولی ان جاءہ الاعمى یہ سورت اللہ نے نازل کی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھیں، تو پھر کسی مسلمان خاتون کے لیے کیسے یہ بات جائز ہے کہ وہ غیر محرم اور غیر محرم مردوں کو دیکھیں، یا وہ ان سے مذاکرات کریں، یا ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھیں، یا ان کی دعوت کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مسلمان عورتوں کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نگاہ اگر پڑ جائے اس کی حفاظت ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ لوگ نگاہیں چپکا لیتے ہیں تو لوگوں کا قصور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے کہ ایک سے
زائد نگاہ آپ نہیں ڈال سکتے. میں نے عرض کیا کہ لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, جب تک نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی لوگ دیکھتے رہتے ہیں, یہ الگ معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتفاقاً ایک نظر پڑ جائے, جان بوجھ کے نہیں, بغیر ارادے کے, بغیر قصد کے, جان بوجھ کے نہیں, بغیر ارادے کے, غیر ارادی طور پہ اگر نگاہ پڑ جائے اس کی اللہ کے ہاں معافی ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے آپ دیکھیں گے تو اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا, اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ آنکھوں کا زنا ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دیکھیں. ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا ہو یا دوسری تیسری چوتھی بار دیکھنا ہو, یا بعض منافق یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. اللہ ان کو ہدایت دے ان لوگوں کو کہ جو مسلمان معاشرے کے اندر بے پردگی کو پھیلا رہے ہیں. اگر ان کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اور اگر ان کے لیے اللہ کے ہاں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا جو بناؤ سنگھار ہے, جو میک اپ ہے, اس کو ظاہر کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس کے کہ جو غیر ارادی طور پہ ظاہر ہو جائے. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, یہاں ظَهَرَ ہے, لفظ یظہر نہیں ہے. اگر یظہر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ظاہر کرتی ہیں, دکھاتی ہیں. لیکن یہ ظاہرہ ہے, غیر ارادی طور پہ اگر مثلا ایک خاتون چلتے ہوئے ہوا کی وجہ سے چہرے کا نقاب اٹھ جاتا ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یا غیر ارادی طور پہ چہرے کی جھلک کوئی شخص دیکھ لیتا ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے. غیر ارادی طور پہ اس کی آواز کوئی شخص سن لیتا ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے. غیر ارادی طور پہ جسم کا کوئی حصہ کوئی شخص دیکھ لیتا ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے. غیر ارادی طور پہ اس کا میک اپ اور بناؤ سنگھار کوئی شخص دیکھ لیتا ہے, اس پہ گناہ نہیں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس کے کہ جو غیر ارادی طور پہ ظاہر ہو جائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کریں, دکھائیں غیر محرم شخص کو. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس کے کہ جو غیر ارادی طور پہ ظاہر ہو جائے. جو غیر ارادی طور پہ اگر کچھ ایسی حرکت ہو جاتی ہے اس کا اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے, لیکن اس کا گناہ ہے کہ جو جان بوجھ کے میک اپ کر کے اور بن سنور کے بازاروں میں گھومتے اور شاپنگ کرتے ہوئے اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, وہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں اور جو بناؤ سنگھار کرتی ہیں اس کو لوگوں کو نہ دکھائیں. اور اس سے اللہ تعالی نے بعض رشتہ داروں کو مستثنا کیا ہے, اور اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر اس حال میں رہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, وہ اپنے جو آنچل اور دوپٹے اور جو بڑی چادریں ہیں اس کو اپنے سینے پہ ڈال لیں, اور اس طریقے پہ ڈال لیں جس طریقے پہ پورا چہرہ اور سینہ یہ تمام حصہ جو ہے چھپ جاتا ہے, جس کو بکل مارنا کہتے ہیں. اس طریقے پہ وہ دوپٹہ اور آنچل اوڑھے. اس لیے کہ عرب معاشرے میں حجاب کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے میں عورتیں اپنے میک اپ اور بناؤ سنگھار کی نمائش کرتی پھرتی تھی. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر وہ دوپٹے اور آنچل اور چادر کے بغیر پھرتی تھی, اور بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ جو بٹن ہیں سامنے والے یہ کھلے ہوئے ہوتے تھے. تو بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ سینہ نظر آتا تھا اور وہ نمایاں ہو جاتا تھا. اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آنچل اور دوپٹہ اس قسم کا ہو کہ اس سے گردن اور سینہ
یہ بالکل چھپ جائے۔ دوپٹے اور آنچل سے مراد آج کل کی وہ اوڑھنی نہیں ہے جو کہ فیشن کے طور پہ عورتیں اوڑھتی ہیں، اوڑھتی تو نہیں ہے بلکہ وہ کندھوں پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو فجر کی نماز کے بعد چلنے کی عادت تھی، چہل قدمی کرتے تھے۔ وہ ایک قصہ سنانے لگے اپنے شہر کا کہ ایک جس علاقے میں ان کا قیام ہے وہ ذرا ماڈرن قسم کا علاقہ ہے، شہر کا نام میں نہیں لوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے 3 خواتین چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور ان تینوں کا حال یہ ہے کہ ایک کے سر پہ جارجٹ کا جو پتلا دوپٹہ ہوتا ہے، بالکل پتلا، آپ سب کو پتا ہے، جس کے اندر سب کچھ نظر آتا ہے، وہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، اور جو دوسری ہے اس نے رسی نما پردہ گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اس کو اتنا لپیٹ لیتی ہے وہ رسی بن جاتا ہے، اس کو گلے میں انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، اور جو تیسری خاتون ہے وہ بالکل آزاد ہے۔ یہ اپنے ایک دوست سے کہنے لگے کہ میں نے ان پہ صرف ایک ہی نگاہ ڈالی ہے، لیکن میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ یہ کہ ان میں سے ایک خاتون نانی ہوگی اور دوسری اس کی بیٹی ہوگی، تیسری اس کی بیٹی ہوگی، اس لیے کہ جو پرانے زمانے کی عورتیں ہیں آج کل وہ اتنی مہربانی کرتی ہیں کہ جارجٹ کا پتلا دوپٹہ وہ کم از کم پہن لیتی ہیں، اور جو ہماری یہ موجودہ نسل ہے، جو مائیں ہیں، یہ دوپٹے کو رسی بنا کے گلے میں لٹکائے پھرتی ہیں، اور جو ان سے پیدا ہوئی ہیں ان کی بیٹیاں وہ اس سے بھی آزاد ہیں۔ یہ 3 نسلیں ہیں، یہ 3 نسلیں ہیں جو اس طریقے پہ پردہ کرتی ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ دوپٹہ اور وہ آنچل مراد ہے جس سے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اگر نظر آنا مقصد ہوتا تو پھر یہ حکم ہرگز نہ دیا جاتا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ دوپٹہ اور اس موٹے کپڑے کا دوپٹہ یہ گھر کا پردہ ہے، باہر کا نہیں۔ گھر کے اندر اس طریقے پہ عورت رہے کہ اس کا پورا جسم چھپا رہے، سوائے چہرے کے اور سوائے ہتھیلیوں کے، اور لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ اس لباس کی وجہ سے جسم کا کوئی بھی حصہ نمایاں ہو، اور نہ ہی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ اس سے سر کے بال بھی نظر آئیں اور جو زیور اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آئیں اور گردن بھی نظر آئے اور اس کا سینہ بھی نظر آئے۔ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو اور موٹے کپڑے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مصر سے ایک باریک کپڑا آیا، قبطیہ اس کپڑے کا نام تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آپ نے ایک صحابی ہیں ان کو یہ کپڑا دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کپڑے کو تم لو اور اپنے گھر والوں سے کہو کہ اس سے وہ اپنی قمیص بنا لیں، لیکن چونکہ یہ کپڑا بہت باریک ہے، فرمایا کہ اس کے نیچے ایک دوسری قمیص وہ پہنے اور اس کے بعد اس کی قمیص پہنے تاکہ جسم نمایاں نہ ہو۔ عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا لباس پہنے جس سے اس کا جسم نمایاں ہو، اور نہ ہی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بلاؤز پہنے، ساڑی پہنتے ہوئے جس بلاؤز سے اس کی آستینیں یا اس کے سینے کا کچھ حصہ یا اس کی پیٹھ یا پیٹ کا کچھ حصہ نظر آئے، عورت کے لیے حرام ہے۔ گھر کا لباس قرآن بتا رہا ہے، گھر میں عورت کیا پہنے گی؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، گھر میں وہ اس حال میں رہے کیونکہ گھر میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو کہ اس کے شوہر کے رشتہ دار ہیں، جو کہ اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک موٹا دوپٹہ اور آنچل اور اوڑھنی ایسی ہو جس کو پورے سینے کے اوپر عورت نے ڈالا ہوا ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اپنے سینے کو انہوں نے چھپایا ہوا ہو اور گردن کو بھی چھپایا ہوا ہو۔ اور اس سے فرمایا کہ بعض رشتے مستثنا ہیں، وہ رشتے دار جن سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ان کے سامنے یہ آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے، مثلا اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کے ماموں، چچا، سسر، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن رشتوں سے یہ گفتگو کر سکتی ہے اور جن کے سامنے یہ بیٹھ سکتی ہے، لیکن کس حال میں؟ اس حال میں ہوگی کہ اس کا جسم پورے کا پورا چھپا ہوا ہوگا۔ لیکن خلوت میں ان لوگوں میں سے بھی سوائے شوہر کے کسی اور شخص کے ساتھ اس عورت کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حدیث صحیحین کی میں نے پہلے آپ کو سنا دی جو دیور کے بارے میں تھی۔ اور یہ جو آیت ہے سورہ نور کی، اس میں ان رشتوں کو اللہ نے مستثنا کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ او نسائہن، ان عورتوں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں بیٹھ سکتی اور نہیں یہ آ سکتی ہے جن عورتوں کے بارے میں اس عورت کو شک ہو کہ اس عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسلمان عورت ان عورتوں سے بھی پردہ کرے گی جو کہ اچھی عورتیں نہیں ہیں۔ اچھی عورتوں سے مراد صرف وہ مخصوص قسم کی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ بے پردہ عورتیں بھی اس سے مراد ہیں، اس لیے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اگر پردے والی عورتیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گی تو یہ ان کو اپنی طرف بے حیا اور بے پردہ بنا دیں گی۔ اس لیے باپردہ اور حیا اور شرم والی خواتین کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی خواتین سے اپنے روابط نہ بڑھائیں جو کہ پردہ نہیں کرتی، الا یہ کہ اگر اس بات کی امید ہو کہ ان خواتین کے ملنے جلنے سے اللہ تعالیٰ ان کو شاید ہدایت دے دے۔ اگر ہدایت کی نیت ہو اور تبلیغ اور اصلاح کی نیت ہو تب تو گنجائش ہے، ورنہ یہ بات جائز نہیں ہے مسلمان خاتون کے لیے کہ وہ بغیر پردے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھے اور ان سے روابط بڑھائے۔ اور اس سے بعض اور رشتے بھی اللہ نے مستثنا کیے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا مسلمان عورتوں سے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ زمین پہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو زمین پہ اتنے زور سے مت مارو اور اس طریقے پہ مت چلو کہ تمہارے چلنے کی وجہ سے تمہارے جسم کی نمائش ہوتی ہو یا تمہارے جسم کے کسی حصے کی نمائش ہوتی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پازیب پہن کر چلنا باہر یا اس قسم کی چال چلنا جس سے فتنے کا اندیشہ ہو یہ بھی مسلمان خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کا واقعہ سورہ قصص میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملی تو اللہ نے ارشاد فرمایا تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی جو حضرت موسیٰ کو اپنے والد سے ملانے کے لیے آئی اور لے جا رہی تھی ان کو، وہ حضرت کو حضرت